22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ان ازواج مطہرات پر، فی آبائہن، ان کے باپ کے بارے میں، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ عام مسلمان عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے لونڈیوں کے بارے میں جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پہ حاضر ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یا السلام، یصلون علی النبی، پیغمبر پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی گناہ کے جو وہ کر چکے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقیناً انہوں نے بوجھ اٹھایا بہتان کا اور ایک واضح گناہ کا۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے آداب بیان فرما دیے ازواج مطہرات سے متعلق۔ اگر تم لوگوں نے ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہے یا طلب کرنی ہے تو آپ پردے کے پیچھے طلب کر لیا کریں، پردے کا اہتمام کر لیا کریں۔ اور پردہ یہ مردوں اور عورتوں کے دلوں کو زیادہ پاک رکھنے والی چیز ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات عام لوگوں سے تو پردہ کر لیا کریں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن سے پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، ان لوگوں کی فہرست بیان کی جا رہی ہے یہاں پر۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کہ ازواج مطہرات پر کسی قسم کا گناہ نہیں ان کے باپوں کے بارے میں، یعنی اپنے والد سے پردہ نہ کرنے پر کسی قسم کا گناہ نہیں، ولا ابنائہن، اور اپنے بیٹوں سے پردہ نہ کرنے پر کسی قسم کا گناہ نہیں، ولا اخوانہن، ان کے بھائیوں کے بارے میں ان پر کوئی گناہ نہیں، بھائی سے پردہ ضروری نہیں، ولا ابناء اخوانہن، اور بھتیجوں سے بھی پردہ ضروری نہیں ہے۔
ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بھانجوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے، ولا نسائہن، اسی طرح عام مسلمان عورتوں سے بھی پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان لونڈیوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ ہے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی ان لوگوں سے پردہ نہ کرنے پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ جل شانہ سے ڈرتی رہا کرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پر خوب حاضر ہے، یعنی اللہ جل شانہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا بات ہے، اللہ جل شانہ سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ تو جب اللہ اور اس کے فرشتے جو کہ معصوم اور پاک مخلوق کے گناہوں سے پاک مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کو جس کام کا حکم دے ذرہ برابر بھی اس کا خلاف نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، جب اتنی پاک مخلوق اللہ کے رسول پر صلوات دیتے ہیں تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اللہ کے رسول پر اور سلام بھیجو۔ عربی زبان میں یہاں صلوات کا لفظ آیا ہے، صلوات کا معنی رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے، یعنی جب بندہ صلوات کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، صلی اللہ علیہ، یعنی اللہ جل شانہ اس پر رحمتوں کا نزول فرما دے، تو یہاں پر بھی ترجمہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں اپنے پیغمبر پر۔ اور ملائکہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے، یہ فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول کے حق میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت کاملہ نازل فرما دیں، تو اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے پیغمبر کے حق میں اللہ کے ہاں دعا گو ہوتے ہیں، اللہ اپنے حبیب پر رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو بھی حکم کیا جا رہا کہ تم صلوات بھیجو، یعنی تم بھی اپنے پیغمبر کے حق میں اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اپنے پیغمبر پر رحمت کاملہ نازل فرمائے، جس کو ہم درود بھیجنا کہتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر کے حق میں دعا ہے اور یہ پیغمبر کی عظمت کو ثابت کرنا ہے، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیج دیا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے درود شریف ساتھ کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود بھیجنا چاہیں تو کس طرح بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس طرح کہہ دو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بہتر درود کے الفاظ ہیں، اعلیٰ درجے کے الفاظ یہ ہیں۔ ویسے بندہ اگر مختصر پڑھنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود شریف کے فضائل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشر، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کو 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، درجات کو بلند فرماتے ہیں۔
اس لیے پیغمبر کے حق میں دعا کرنا، وہ تو بخشائے گئے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، اور وہ تو اعلیٰ درجے کے مالک ہیں، بلند درجات، امام الانبیاء، سید الانبیاء کا لقب ان کو ملا۔ لیکن اللہ کے حبیب کی برکت کہ ان پر درود بھیجنے سے بندے کو اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، یہ جنت پہ جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرت عنده، جس بندے کے پاس میرا تذکرہ کیا گیا، میرا نام لیا گیا، ولم یصلی علیہ، اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، فقد اخطأ طریق الجنہ، تو یہ بندہ جنت کے راستے کو خطا کر چکا۔ اس لیے فرمایا جس مجلس میں لوگ جمع ہو گئے اور اس میں اللہ کا نام نہیں لیا اور اللہ کے رسول پر کسی نے درود نہیں بھیجا، تو فرمایا یہ مجلس کل قیامت کے دن حسرت کے باعث ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام ہو، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہم پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی توفیق ہے، اور ہمارے لیے آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں، سورج نکل جائے تو سورج کی روشنی ہوتی ہے، کس درجے سورج کی حرارت ہوتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کسی درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، وہ جو سورج کی حرارت ہوتی ہے وہ درخت برداشت کر لے، اور نیچے ہم ٹھنڈے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی چھت میں وہ پتھر برداشت کر لے وہ حرارت، ہم نیچے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب وحی کی جس درجے زور، یہاں تک قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس درجے اس کا بوجھ ہے۔ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس بوجھ کو اٹھا، جو صحابہ فرماتے ہیں کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ جاتی تو سخت سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ ہو جاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک ہماری ران پہ ہوتی، ایسا معلوم ہو جاتا وہی کہ وہ بہت بڑا پہاڑ ہمارے ران کے اوپر رکھا گیا ہے، اس درجے بوجھ محسوس کر لیتے، لیکن حضور نے وہ بوجھ برداشت کری، امت آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ لے رہی تھی۔ ہم کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے، اس لیے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم درود بھیجیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مؤذن کے الفاظ کو سنے اور یہ جواب میں مؤذن کے الفاظ کو دہرا لے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، تو اب اذان سے فارغ ہونے کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود بھیجے اور میرے لیے اللہ سے مقامی وسیلہ مانگے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدہ، یہ تو فرمایا کہ حلت لہو شفاعت، اس بندے کے لیے میری شفاعت جائز ہو گئی۔ حضور کی شفاعت لینے کے لیے آسان عمل، اذان کے وقت اذان کے کلمات کو دہرانا جواب میں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقامی وسیلہ مقام محمود کو مانگنا، یہ حضور کی شفاعت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جتنے پریشانی میں مبتلا ہو گئے درود شریف کا اہتمام کر لیں، بلکہ فرماتے ہیں رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی تو درود شریف کا اہتمام کریں۔ بہرحال مختلف مواقع میں مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہم کوشش یہ کریں۔ اللہ کے نبی کی صحابہ میں سے بندہ اللہ کے رسول، میں آپ پر درود بھیجنا کتنا وقت دیتا ہوں، کہتے ہیں اپنی اوقات اور اوراد میں تیسرا حصہ دے دوں، کہتے ہیں اچھا ہے اور بھی پڑھا دیں، آدھا دے دوں گا اچھا ہے لیکن اور بھی پڑھا دیں، میں سارا سب کچھ اوراد اور وظائف درود ہی پڑھتا رہا ہوں، اور میں بہت اچھی بات ہے۔
اس جو روزانہ 300 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے مشکلات کو آسان بناتے ہیں، پریشانیاں حل فرماتے ہیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب اللہ کو تکلیف کیا ہے کہ بندہ کہہ دے کہ اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا، یہودی نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا کہا، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں، جھٹلاتے ہیں ان کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہے، کبھی ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ ہم کو رسوا کر ڈالیں گے۔ اور جیسے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا منع ہے، تو ایسے ہی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دینا منع ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، کوئی گناہ کوئی برائی کسی مومن نے کی ہی نہیں، مرد اور عورت نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کی طرف اس کو منسوخ کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، تو فرمایا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، انہوں نے بہتان کا بوجھ اٹھا دیا۔ اور اس سے پہلے سورہ نور کے اندر یہ تفصیل گزر گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان والے مردوں پر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو ان کے لیے حد قذف 80 کوڑے لگائے جائیں گے شرعی نظام کے حوالے سے، ان کو پتہ ہی نہیں کسی گناہ۔ جیسے لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داغ لگا دی، تہمت لگا دی، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر کوڑے جاری کر دیے، 80 کوڑے جاری کر دیے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرتوتوں سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور شر سے محفوظ رہتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اس کی زبان اس کے ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے مومن کبھی کسی مومن کے بارے میں غلط بات نہیں کہے گا، کسی مومنہ کے بارے میں غلط بات نہیں کہے گا۔ اگر کسی نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی گناہ کے ارتکاب کے کسی کو کوئی تکلیف اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہوں نے بہت بڑا بہتان کا بوجھ اٹھا دیا اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا دیا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، اور کوئی گناہ نہیں ان ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بچوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ عام مسلمان عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ان لونڈیوں کے بارے میں جن کی ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو، جن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ان سے نہ کرے، لیکن جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان سے پردہ کر لیا کریں۔ اب جب ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا گیا تو عام عورتوں کو تو بطریق اولا پردہ کرنا چاہیے ان لوگوں کے علاوہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ یہ اجمالی ترجمہ ہو گیا۔ تفصیلی ترجمہ کریں گے، یقیناً اللہ جل شانہ رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں اپنے پیغمبر پر، اور فرشتے اللہ سے دعا گو رہتے ہیں پیغمبر پر رحمت کاملہ نازل کرنے کے بارے میں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، یعنی اللہ سے پیغمبر کے حق میں رحمت کاملہ کے نازل ہونے کا دعا مانگو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً اللہ جل شان یقیناً وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت کر چکے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے تیار کر چکے ہیں رسوا کن عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، بغیر مقتصبوا، بغیر اس گناہ کے کوئی وہ کر چکے ہو، یعنی کسی گناہ کے بغیر، کسی غلط عمل کے بغیر، کسی برائی کے بغیر، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یقیناً وہ بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا چکے۔ صدق اللہ۔